أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم نشكو إليك فضلنا وغيبة بيننا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك وصفيك نبي الرحمة وقائد الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة مولانا سيدنا بن قاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صلوات محمد قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی اے انسانوں اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے ایسے عالم میں پیدا کیا ہے جب تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم جاہل محض تھے، ایسے عالم میں ماؤں کے شکم سے تمہیں نکالا گیا ہے، اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے ہیں اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، حقائق و مطالب کے ادراک کے لیے دل عطا کر دیے ہیں، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یعنی اللہ اپنے کسی بھی بندے کو ناشکرا دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور اللہ جاہل بھی نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے کہ وہ علیم ہے، عالم ہے، علام ہے، اسے جہالت بھی پسند نہیں ہے، اس لیے نعمتیں ودیت کی تاکہ انسان علم دین حاصل کرے اور عالم بن جائے۔ اب یہیں پر اپنے بیان کو بغیر کوئی لفظ اور کوئی جملہ اور کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر عرض کیا کر سکتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے جب چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا کیسے زندگی گزاری جائے اور کیا کریں، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم بن جاؤ۔ ہمارے ہاں کی معتبر کتاب ہے احادیث کی، اس کا نام ہے کافی، علامہ شیخ کلینی علیہ رحمہ نے احادیث میں جمع کی ہیں، اور اتنی معتبر کتاب ہے کہ ہمارے زمانے کے امام نے کہا ہے کہ یہ کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ توجہ فرمائیے، اتنی معتبر کتاب ہے احادیث کی، اسے کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کئی اس کی موٹی موٹی جلدیں ہیں، دو زیادہ شہرت رکھتی ہیں، ایک کو اصول کافی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو فروع کافی کہا جاتا ہے، کل ملائیے تو کافی ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، کل ملائیے تو کافی ہے، یعنی ہم کافی جیسی کتاب رکھنے کے بعد بھی تنہا کتاب کو نہیں کہتے کہ کافی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جبکہ ہمارے امام نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ ہمارے پیروں کے لیے، ہمارے چاہنے والوں کے لیے، ہمارے محبوں کے لیے، ہماری اطاعت کرنے والوں کے لیے کافی ہے۔ تو اس میں چھٹے امام علیہ السلام سے حدیث نقل کی جاتی ہے تو اس طرح سے کہ امام فرماتے ہیں کہ عالم بن جاؤ، ایک منزل ہوئی، اور اگر عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم دین بن جاؤ، یہ بھی امام نے فرمایا۔ عالم بھی نہیں بن سکتے، طالب علم دین بھی نہیں بن سکتے، تو اب تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ ان دونوں کے دوست بن جاؤ۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد پر، اس کے علاوہ کچھ سوچیے آپ۔ یہ تو اللہ جو ہے وہ جاہل رکھنا نہیں چاہتا، وہ خود چاہتا ہے کہ یہ عالم بن سکیں، اور اگر عالم نہ بن سکیں تو کم سے کم طالب علم دین
ضرور بن جائیں، اور اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو ان دونوں میں سے کسی کے دوست بن جائیں تو نجات ہے، تو نجات ہے۔ اور اگر کنارہ کشی اختیار کی تو اب کسی نبی اور کسی امام نے ذمہ داری نہیں لی، اس لیے کہ جو کچھ ہمیں حاصل ہوگا یا علماء سے حاصل ہوگا، یا علماء سے متعلق جتنے طلباء ہیں ان سے حاصل ہوگا، یا پھر ان کے دوستوں سے حاصل ہوگا۔ توجہ فرمائیے، کرنا کون واقفیت نہیں رکھتا اس سے؟ جناب اویس قرنی ہے، اور کسی مسلمان کو ان کی ذات میں اختلاف نہیں ہے، اور ان کی ذات کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نہ نبی نے ان کو دیکھا ہے نہ نبی کو انہوں نے دیکھا۔ توجہ فرمائیے، کرتے کیا ہیں؟ یعنی نبی مکمل عالم ہے، ان سے بڑا عالم کون ہے؟ عالم علم لدنی ہمارا سرکار ہیں۔ اب قافلہ گزر رہا ہے، قافلہ ادھر قافلہ جا رہا ہے، راستے میں چوراہے پر جناب اویس قرنی کھڑے رہتے ہیں، اور اس کے بعد قافلے والوں کو روکتے ہیں، جیسا موسم ہوتا ہے ویسی خدمت کرتے ہیں۔ معمولی منزلیں ہیں، توجہ فرمائیے، جیسا موسم ہوتا ہے ویسے ہی قافلے کی خدمت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ آج نبی نے کیا فرمایا، آج نبی نے کیا فرمایا، آج نبی نے کیا فرمایا ہے۔ اس طرح سے سنتے سنتے مکمل احادیث پیغمبر کے عالم ہو گئے۔ توجہ فرمائیے، خدا کی قسم اتنے بڑے عالم ہو گئے، اتنے بڑے عالم ہو گئے۔ آ جائیے مول صاحب، ایک بار صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کائنات میں تنہا ہیں، صرف ایک ضعیفہ ماں ہے۔ ہمارے نوجوان ذرا متوجہ ہوں، کائنات میں تنہا ہیں، صرف ایک ضعیفہ ماں ہے، اپنے نبی کے شوق زیارت میں اس قدر مضطرب کہ روز چاہتے ہیں کہ دیدار ہو جائے، مگر حالات اور ماحول سازگار نہیں۔ ماں بیمار بھی ہے، ضعیفہ بھی ہے، ماں کی خدمت بہرحال واجب ہے، ماں کی تعظیم بہرحال واجب ہے، ماں کا احترام اور دیکھ بھال بہرحال ضروری ہے، لہذا انتظار میں ہیں۔ جب کوئی قافلہ گزرتا ہے نکل کے آتے ہیں، آج تمہارے نبی نے کیا فرمایا، آج سرکار مدینہ نے کیا فرمایا، آج پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بغیر دیکھے مسلمان ہوئے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرما لیں آپ، یہ بغیر دیکھے مسلمان ہوئے ہیں۔ کون سند عطا کرے کہ وہ ایسے قرنی مسلمان ہیں؟ ایک دن ماں سے کہا، مادر گرامی اجازت ہے کہ میں مدینے جاؤں؟ اب کرنا سے مدینے کا بہت دور فاصلہ ہے، معمولی منزل نہیں ہے۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے جاؤ، راستہ یا گھوڑے گدھے کی سواری ہے یا پیدل، آج کا تو زمانہ نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، نبی کی زیارت کر کے آؤ، ملاقات کر کے آؤ، لیکن بیٹا تم تو جانتے ہو کہ سارا میرا کام تم ہی کرتے ہو، میں بیمار ہوں اور ضعیف ہوں، ایسا ہے کہ آدھا دن تو آنے جانے میں لگ جائے گا، اور پھر اس کا آدھا حصہ تم نبی کا انتظار کرنا، ملاقات ہو جائے تو پھر مل کے چلے آنا، ورنہ اے میرے لال واپس چلے آنا۔ جناب اویس قرنی ادھر سے چلے، اور ادھر سے پیغمبر اسلام کسی ضرورت کے تحت باہر۔ جناب اویس قرنی آئے اور آ کے سرکار کی چوکھٹ پر جب ہسائی کی بیٹھ گئے۔ جتنی دیر تک ماں نے وقت دیا تھا اتنی دیر تک انتظار کیا، اور پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ پیغمبر تشریف نہیں لاتے، اٹھے، پھر چوکھٹ کو بوسا دیا، واپس چلے گئے۔ ادھر یہ واپس گئے، ادھر نبی آ گئے۔ اب سنیے آپ، میں نے کہا تھا نا کہ حدیث قصہ یوں ہی نہیں ہے، پڑھا جائے تو ایک زندگی درکار ہے۔ حدیث قصہ کو ہم اگر سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا سا مفہوم رکھتی ہے حدیث قصہ، ایسی نہیں ہے کوئی حدیث، یہ اس سے بڑی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، اور نہ اس سے پیاری اور اس سے زیادہ مفہوم رکھنے والی کوئی حدیث۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام آئے تو ان کے ساتھ صحابی بھی تھے، اور آتے کے ساتھ ہی پیغمبر اسلام نے اپنے مشام جہاں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھ کے کہتے ہیں انی اشمو، توجہ فرمائیے آپ، بہت توجہ، انی اشمو رائحۃ الرحمن، کوئی اور نہیں، میں رحمان کی خوشبو سونگ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بندہ بھی اگر رحمان کا بندہ ہے تو اس سے رحمان کی خوشبو آ سکتی ہے۔ اویس کی قسم،
نبی گواہی دے گا کہ رحمان کی خوشبو آ رہی ہے. نبی نے فرمایا انی اشمو، میں سونگھ رہا ہوں رائحۃ الرحمان، رحمان کی خوشبو. یا نبی اللہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا یمین سے آ رہی ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے داہنے حصے سے آ رہی ہے، میں رحمان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یا نبی اللہ ہمیں تو کوئی خوشبو نہیں معلوم ہوتی. اب آپ کی زبان بولوں، ارے خوشبو کی بات کیا ہے، کوئی بانس بھی نہیں آتی. کیا کریں یا نبی اللہ، یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی، کریں کیسے؟ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میں سونگ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قیامت تک کے لیے پیغمبر نے قانون بنا دیا ہے. یہ مت دیکھو کہ کون بڑی ناک والے ہیں، یہ دیکھو کہ کس کے مشام کے اندر سونگنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، سونگنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. میں سونگ رہا ہوں. کہا یا نبی اللہ کون ہے؟ کوئی دکھائی نہیں دے رہا. کہا وہ قرنا سے میرا چاہنے والا آیا تھا. ہے نا یہی؟ اب تمام مسلمانوں کا متفق علیہ فیصلہ ہے عزیزان محترم، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، اور جو انکار کرے وہ سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تمام عالم اسلام کے مسلمان تقریباً گواہی دیں گے کہ قرنا سے آنے والا یہ وہ شخص آیا تھا جس نے نہ نبی کو دیکھا تھا نہ نبی نے اس کو دیکھا تھا. بڑی توجہ. اب اس کے بعد نبی آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں رحمان کی خوشبو سونگ رہا ہوں جو میرے اس سائڈ سے آ رہی ہے. لوگوں نے کہا ہم کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. حدیث کے ساتھ بات کی گواہی دے رہی، لاکھ دنیا میں ناک والے ہوں، خوشبو وہی سونگ سکتے ہیں جن کے مشام جاں کے اندر سونگنے کی صلاحیت ہو. ارے نبی اور امام کی اور اچھے صحابی کی سب خوشبو نہیں سونگ پاتے، اچھے صحابی کی سب خوشبو نہیں سونگ پاتے. اور آگے بڑھیے، جناب ابراہیم کا واقعہ کون بھول سکتا ہے؟ یہی تو وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جو صاحب صحیفہ بھی ہیں. توجہ، اللہ کی نگاہ میں معتبر پیغمبر ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں. اور اس کے بعد جب اپنی زوجہ کو لے جا کے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آتے ہیں، اللہ پر تکیہ رکھ کے آرام سے سو جاتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ وادی غیر ذی زرع میں جناب حاجرہ بھی پوچھ رہی ہیں کس کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہ جس کا تکیہ اللہ پہ ہو اس کو بستر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ارے اب اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے یہاں زندگی گزارو. زندگی گزارنے لگی. اب نبی بیٹا پیدا ہوا. جناب اسماعیل کے بارے میں جو سلسلہ ہے، پروان چل رہے ہیں، تربیت ہو رہی ہے. توجہ فرمائیے کیا ہو رہا ہے. آج تمام مسلمان جو حج کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کی ایک کنیز نے ایک نبی کے تحفظ کے لیے صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک کل جو کوشش کی تھی اسی کوشش کو تمہارے لیے واجب قرار دے کے صحیح بنایا جاتا. صحیح جاؤ کرو تو حاجی ہوگے، کرو تو حاجی ہوگے. دیکھ رہی ہیں بیٹا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، پیاس سے جا بلب ہے، ادھر سے دوڑ کے آ رہی ہیں. ممتا ہے ممتا. دیکھیے مرد نہیں سمجھ سکتے کہ ممتا کیا ہے، سمجھایا ہی نہیں جا سکتا. ہاں عورتوں میں وہی سمجھ سکتی ہے عورت جو صحیح ماں ہو. اس لیے کہ ممتا یہ خاص لفظ ہے، ان ماؤں سے متعلق ہے جو سچی اور پکی ماں ہیں اور حقیقی اور صحیح ماں. تو وہ ممتا بتا سکتے. ممتا تڑپ رہی ہے، پھر دوڑ کے آتی ہیں، پھر جاتی ہیں، پھر دوڑ کے آتی ہیں، پھر جاتی ہیں. اب حج کے مناظر مجھے نہیں پیش کرنا، لیکن عزیزان محترم چلتے چلتے جہاں پر ہرا راڈ جل رہا ہے وہاں سے آپ کو ویسے بھی چلنا ہے جیسے آدمی جس کو ہربلا کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں نا. اب یہ ساری کس لیے؟ ایک نبی کے تحفظ کے لیے ایک ماں کی ممتا تڑپ رہی تھی. جیسے جیسے چلی ہیں ویسے ویسے چلیے، یہ رکن بنا دیا گیا. توجہ ہے. اب اس کے بعد منزل سامنے آئی، پروردگار کے اوپر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اللہ پر انہوں نے تکیہ اپنا رکھ لیا. ادھر بیٹے نے اپنی ایڑیاں رگڑی، چشمہ جاری ہوا. وہیں سے دیکھا ماں نے کہ یہ پانی تو نکلا ہے، کہیں بہ نہ جائے، لہذا اپنی زبان میں کہا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا. توجہ فرمائیے، پانی نے ایک حصار بنایا، وہیں جم گیا نا وہی پانی. اب کیا ہوا؟
परवरिश हो रही है, बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। जनाबे हाजरा को वहां छोड़ा, यहां तक के जनाबे इस्माइल के साथ वो सारे मनाजिर गुजर चुके जो आज हज के दौरान अंजाम दिए जाते हैं। मंजिल आई शादी की, अब तशरीह नहीं करूंगा। जनाब इब्राहिम तबलीग में मसरूफ है, जनाब इस्माइल ने अक़्द कर लिया। काफी अरसे के बाद जब जनाब इब्राहिम आए और आने के बाद दक्कुल बाब करते हैं, जनाब इस्माइल कहीं काम से गए हुए हैं, जाहिर है हमारी तरह तो है नहीं कि जहां जाए वहीं जाकर बैठ गए। अरे नबी हैं, नबी अपना काम में, अपने फेल में, अपने अमाल में मसरूफ रहता है। चले गए थे कहीं, आए, दरवाजा खटखटाया, कौन है? कहा मैं आया हूं, एक अल्लाह का बंदा। कहा ठीक है आप आ गए हैं तो। कहा बताओ इस्माइल कहां गए हैं? कहा अरे कहीं गए हैं। न कुछ पूछा, न कुछ आदाब, न कुछ तहजीब, न कुछ एहतराम, न कुछ ताजीम। एक मर्तबा जनाब इब्राहिम कहते हैं मुझको कुछ कहना नहीं है, अलबत्ता इस्माइल अगर आए तो कह देना कि अपनी चौखट बदल डाले। ये है, ये याद रखिएगा। जनाब इब्राहिम फरमाते हैं कि अगर इस्माइल आए तो उससे कह देना कि अपनी चौखट बदल डाले। चले गए। अब हजरत इस्माइल आए और आके कहते हैं इन्नी अशुम्मो इंदके राहियतन तय्यबतन। अरे अब ये हैरत में, अरे एक मुसाफिर आया था, फटा पुराना कपड़ा पहने हुए था, जगह जगह पैबंद तक घर से हटा हुआ था। वो मुझसे पूछ रहा था कि इस्माइल कहाँ गए हैं। मैंने ना कोई ताजीम की, ना कोई एहतराम किया। ये आ रहे हैं, मेरे वालियो वारिस, मेरे सरताज आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि इन्नी अशुम्मो इंदके राहियतन तय्यबतन, मैं तुम्हारे पास बेहतरीन खुशबू सूंघ रहा हूं। हम समझे ही नहीं। अब ये मत कहिएगा कि मैंने कहा है कि सिर्फ बड़ी बड़ी नाकों वाले नहीं सूंघ पाते हैं। अरे जिसकी नाक में सलाहियत होती है सूंघने की। कहा कौन आया था? कहा तुम्हें नहीं मालूम, मेरे वालिदे माजिद थे। कहा आपके वालिदे माजिद? मुझे मालूम ही नहीं सका कि आपके वालिदे माजिद आए थे। कहा अच्छा बोलो क्या कह के गए हैं? कहा है कि अपने घर की चौखट बदल देना। कहा ठीक है तब जाओ तुम यहां से। हाँ मामूली मसले, पूरा सिलसिला देखिए। तुम यहां से जाओ। दूसरा घर बसाया। अब जब दूसरा घर बसाया तो फिर आए जनाब इब्राहिम और आने के बाद जो ही पहुंचे सलाम और दक्कुल बाप, फौरन जनाब इस्माइल की ज़ौजा निकल के आई। पर्दा मुकम्मल पर्दा, मामूली मंजिल नहीं है। फौरन निकल के आई और निकल के आने के बाद जैसे उस जमाने में हो सकता था, आदाब, ताजीम, एहतराम, अदब सब कुछ किया। यहां तक के कबा उतार के झाड़ना शुरू की। कहा तशरीफ रखिए, गर्म पानी हाजिर करती हूं, हाथ पांव धो लीजिए, फिर उसके बाद कुछ घर में है वो लाती हूं जो हो सकता है। अब उसके बाद कहा ये बताओ इस्माइल कहां गए हैं? कहा कहीं काम से गए हैं। कहा ठीक है अगर आए तो उनसे कह देना कि ये चौखट बहुत अच्छी है, इसे बरकरार रखना है। मैं फिर उसके वहां से वो चले गए। मुझे तो ये कहना था कि जनाबे इस्माइल ने भी आके कहा इन्नी अशुम्मो इंदके राहियतन। अरे ये हदीसे के सामने कोई नया फिक्रा नहीं आए, जो दादा ने कहा था वही पोते कह रहे हैं। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, वही पोते जो दादा ने कहा था। अब आज नबी फरमा रहे हैं सूंघ रहा हूं रहमान की खुशबू। या नबी अल्लाह आया कौन था? कहा मत पूछो आया कौन था, रहमान की खुशबू आ रही। अगर तुम सब के सब चाहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो तो वैसे करनी के पास जाओ और कहो कि हमारे लिए दुआ कर दो। अब इस कदर पर्दे में मैं ये फिक्रा दे रहा हूं कि हमारा मौलाई मजमा इंशाल्लाह जरूर समझ लेगा। बड़ी तवज्जो, जूक दर जूक लोग आने लगे, एवैस हमारे लिए दुआ कर दो। अरे जिंदगी आपकी गुजरी है नबी के पहलू में बैठते बैठते। आप चले जा रहे हैं करना के रहने वाले ओवैस के पास, हमारे लिए दुआ कर दो, हमारे लिए दुआ कर दो, हमारे लिए दुआ कर दो। जनाबे वैसे करनी कहते हैं कि मैं तो रोज हर मोमिन और मोमिना के लिए दुआ करता हूं। अगर आप मोमिन हुए तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं है।
یقیناً اگر آپ بھی مومن ہوئے تو پھر کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر اویس موجود نہ رہیں، سنیے گا، کہا یا نبی اللہ تب کیا کریں؟ کہا اگر اویس دنیا سے اٹھ جائے تو اویس کے قبر پر جانا، کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے، اویس کے قبر پر جانا، اور جانے کے بعد اس قبر کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ تعالی تمہاری دعا ضرور قبول کر لے گا۔ بتا رہے ہیں پیغمبر اسلام کہ ایک بندہ مومن اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی قبر کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہیں، توجہ، تو وہ دعائیں ضرور قبول ہو جاتی ہیں۔ ارے جب مومن اتنا معتبر ہوتا ہے تو امیر المومنین کتنا معتبر ہوگا، امام المتقین کتنا معتبر ہوگا۔ پھر جملہ دوہرا دوں، ہم کاغذ اور لکڑی کو نہیں مانتے، ہم نسبت کو دیکھتے ہیں کہ کس کی طرف نسبت دی گئی۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ مانگو دعا، ہو گیا۔ کتنے سچے تھے، زندگی گزر گئی خدا کی قسم جناب اویس کی۔ اگر یہاں ہوتے یہاں تو ہم اور آپ کہہ سکتے تھے کہ کعبہ عشق کا احرام باندھے ہوئے ہیں۔ اب اس سے آسان لفظ نہیں سمجھ گا، اگر یہاں وہ آ جاتے اس مجمع میں تو ہم دیکھ کے یہی کہتے کہ کعبہ عشق کے طواف کے لیے اویس قرنی نے احرام باندھا ہے، یعنی ایک لنگی اور ایک اوپر سے، بس زندگی گزر گئی۔ اور گئے جا کے دربار میں کھڑے ہو گئے، صرف گردن ہلائی تھی، میں خوب جانتا ہوں، تو خدا کی قسم حکومت تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اے اویس سچ بولنے کی عادی ہو، سچ نہ بول دینا۔ کہا جب بولنے کا موقع آئے گا تو بولوں گا، اس لیے کہ چاہے غلامان نبی ہو چاہے غلامان علی، یہ سچ کے علاوہ کچھ کہتے ہی نہیں، چاہے نیچے کہنا ہو چاہے دار کے اوپر اذان دینی ہو، ہم مولا کے عشق کی اذان دیتے ہیں تو اس طرح یہ سوچ کے اذان دیتے ہیں کہ اذان فرازے دار پہ دو، جنت میں جا کے نماز پڑھو۔ ہم یہ سوچ کے اذان دیتے ہیں کہ اذان فرازے دار پہ دو اس کے مولا کی، اور اس کے مولا کی نماز ادا کرو جنت میں جا کے۔ ہم کبھی مرعوب نہیں ہوتے، ہم کبھی ڈرتے نہیں۔ یہاں بھی پیغمبر نے کہا، اب یہاں جتنی شخصیتیں آئیں سب نے یہی کہا کہ ہم سونگ رہے ہیں۔ پہلے تو سب سے شہزادی نے کہا تھا آئیے بابا آئیے، آپ ہی رسول اللہ ہیں۔ اب جتنے آ رہے ہیں سب اپنا رشتہ گنا رہے ہیں۔ امام حسن آئے تو انہوں نے پہلے یہی کہا، یا اماہ انی اشم عندک راہیتا طیبتا کانہا راہیت جدی رسول اللہ، راہیت جدی، جدی رسول اللہ، توجہ، جدی رسول اللہ۔ اے مادر گرامی میں آپ کے پاس خوشبو ایسی سونگ رہا ہوں جو میرے نانا کی ہے جو اللہ کے رسول ہیں۔ امام حسین بھی آئے تو انہوں نے بھی یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس ایسی خوشبو سونگ رہا ہوں جو میرے نانا کی ہے جو رسول اللہ ہیں۔ مولا کائنات بھی آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ اے بنت رسول میں تمہارے پاس ایسی خوشبو سونگ رہا ہوں جیسے میرے بھائی ابن عم جو رسول اللہ ہیں انہی کی خوشبو ہو۔ یہ ساری رشتہ داریاں پہلے، رسالت کی گواہی بعد میں۔ کہا تم نہیں جانتے، صدیقہ خاتون نے اعلان کیا ہے کہ یہ جب سے میرے باپ ہیں تب سے رسول ہیں، ویسے ہی ہم بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جب سے ہمارے نانا ہیں تب سے رسول ہیں، جب سے رسول ہیں تب سے نانا ہیں۔ علی بن ابی طالب نے بھی کہا کہ یہ جب سے رسول ہیں تب سے میرے چچا زاد، جب سے چچا زاد تب سے رسول۔ تم مگر رشتہ قائم کرو تو مسلمان رہنے کے لیے شرط ہے کہ پہلے کہو کہ رسول ہیں، بعد میں کہو کہ یہ ہیں۔ میں توجہ فرمائیے، تم اگر رشتہ قائم کرو تو پہلے یہ کہنا پڑے گا مسلمان رہنے کے لیے، یہ کہنا پڑے گا کہ یہ پہلے رسول ہیں، بعد میں ہمارے یہ شہزادی بتا رہی ہیں کہ رسالت سے بھی ہماری اتنی ہی رشتہ داری ہے جتنی محمد سے ہے، اور جتنی محمد سے رشتہ داری ہے اتنی ہی رسالت سے ہے۔ جبریل جیسے ملک کو بھی غبطہ ہوا، شوق پیدا ہوا، اللہ اجازت ہے جاؤں کا جاؤ۔ اب یہ سب وہ انسان کامل شخصیتیں ہیں جو سب کے سب شخصیتیں پہچانی گئی ہیں ایک عورت کے ذریعے، اور یہی مجھے کہنا ہے، ایک عورت کے ذریعے پہچانی گئی ہیں یہ ساری شخصیتیں، اور کسی کو اعتراض نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔
نبی سے پوچھئے یا نبی اللہ آپ خوش ہیں؟ آپ کا تعارف آپ کی بیٹی کے ذریعے ہو رہا، کہا اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے؟ ہمارے نوجوان، ارے آپ کا اگر تعارف آپ کی زوجہ محترمہ کے ذریعے ہو تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ کہا مولانا اگر اس قابل ہے کہ تعارف ہو تو ٹھیک ہی ہے، ورنہ ہم تو مرد ہیں، ہمارے ذریعے ہونا چاہیے. ہے یا نہیں ہے؟ مولا کائنات کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سیدہ ہیں ان سے پہچانو کہ انہی کے شوہر علی ہیں، اور یہ جو سیدہ ماں ہیں انہی سے پہچانو کہ ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں. اب یہاں تک لانے کے بعد عزیزان محترم یہ ضروری تھا کہ مباہلے کے میدان میں بھی اسی شان سے لایا جائے. دیکھیے میں وہ جملہ اور وہ نقطہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں جو عام طور سے ذاکرین پڑھتے ہیں. چلنے کا اور چلانے کا انداز دیکھیے. حسنین آگے آگے، امام حسن انگلی تھامے ہوئے ہیں، امام حسین گود میں، سرکار سب سے آگے، اس کے پیچھے کون؟ شہزادی، شہزادی کے پیچھے کون؟ مولا کائنات. یعنی ہماری شہزادی نے قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کو درس عمل دیا کہ دیکھو ایسے پردے میں زندگی گزارو کہ باپ آگے چلے پیچھے شوہر چلے، بیچ میں تمہاری حفاظت، بیچ میں تمہاری حفاظت ہو، تاکہ تمہارا نقش قدم بھی یوں ہی ابھر کے نہ رہ جائے، تمہارا نقش قدم بھی یوں ہی ابھر کے نہ رہ جائے، اسے بھی مٹا دیا جائے اور شوہر اپنا نقش قدم اس کے اوپر ابھار دے. اب دنیا کے افراد ہماری شہزادی کی فضیلت بیان کرتے ہیں جو میرے ذہن سے نہیں اترتی. عام طور سے فضیلت لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہماری شہزادی کا کیا مرتبہ ہے، اس شان سے جا رہی ہیں کہ اگر ایک قدم آگے بڑھا دیں تو رسول ہو جائیں، اور ایک قدم پیچھے ہٹا دیں تو امام بن جائیں. یعنی جو ہماری شہزادی نہیں سوچ رہی ہیں وہ ہم سوچ لیتے ہیں، اور جب ہم سوچ لیتے ہیں تو سارے مجمع کو سجوانے کو مجبور کر دیتے ہیں. عزیزان محترم ایسا کچھ نہیں، یہ یاد رکھیں اس میں ہماری شہزادی کی فضیلت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے قانون کے خلاف ہے، اللہ کے فرمان کے خلاف ہے. توجہ سے سنیں میرے نوجوان، قرآن کا قانون یہ ہے کہ عورت نبی رسول اور امام نہیں ہو سکتی. اللہ کا فرمان یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی عورت نبی نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی عورت امام نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی عورت رسول نہیں ہے. لیکن مریم کی قسم قرآن کا قانون یہ ہے کہ عورت معصومہ ہے. اب توجہ سے سنیے، لیکن یہ ہمارے نوجوان یاد رکھیں کوئی نبی نہیں ہے جب تک کہ معصوم نہ ہو، کوئی امام نہیں ہے جب تک کہ معصوم نہ ہو، کوئی رسول نہیں ہے جب تک کہ معصوم نہ ہو. اس کا مطلب نبوت، امامت اور رسالت کے لیے عصمت واجب ہے. عصمت کے بغیر نہ کوئی رسول، نہ کوئی امام، نہ کوئی نبی. ارے شہزادی کی عظمت مت گھٹاؤ، شہزادی کی عظمت اللہ کی نگاہ میں یہ ہے کہ وہ عصمت کاملہ کی مالکہ ہیں. بیچ میں اس لیے رکھی جا رہی ہیں کہ یہ عصمت کا سورج جب اپنی شعاع آگے پہنچائے تو رسول بنائے، اور جب پیچھے شعاع پہنچے تو امام بنا دے. عظمت پہچانیے شہزادی کی کہ ایک خاتون کے ذریعے تعارف کرایا جا رہا ہے، اور ایک خاتون کے ذریعے سے نبوت و امامت و عصمت کے سلسلے میں مکمل طریقے سے جہتیں اور دلیلیں اور ثبوت اجاگر کیے جا رہے ہیں اور فراہم کیے جا رہے ہیں. معمولی منزل نہیں ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. پہنچے کیا کہا نصارہ بنی نجران کے علماء نے؟ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے. کیا پیغمبر اسلام کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا حسنین علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا مولا کائنات کو دنیا بھر کی جنگوں میں نہیں دیکھا تھا؟ ارے بھیا یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، 9 ہجری کا. اس کے پہلے جتنی جنگیں ہوئی کیا نہیں نظر آئے؟ کیا سرکار 3 دن تک قرآن مجید لے کے آ کے نہیں سمجھاتے رہے؟ پھر کون سا وہ چہرہ ہے، کون سا وہ چہرہ ہے جس کے لیے کہا گیا کہ ایسا چہرہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر پہاڑ کی طرف اشارہ ہو جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے؟ ارے شہزادی نے مکمل پردے میں رہ کے بتایا کہ عورت اگر اپنا وقار قائم کرنا چاہتی ہے تو بے پردگی میں وقار نہیں ہے، پردہ داری میں وقار ہے. پردہ کر کے دنیا والوں کے سامنے اس طرح سے جاؤ کہ چہرہ بھی ظاہر نہ ہو
اور چہرے سے نور نکل نکل کے بتائے کہ اگر پہاڑ کی طرف اشارہ ہو جائے، پہاڑ کی طرف اشارہ ہو جائے۔ سچ ہے کہ سچا اسلام اور سچا ایمان اپنے دل کے اندر جاگوزی کرنا پڑے گا۔ چلتے پھرتے عوام سے رابطہ رکھنے میں اسلام کے احکام نہیں مل سکتے، اسلام کے قواعد و ضوابط نہیں مل سکتے۔ جو بانیہ اسلام ہے اس سے لو، یا جو بانیہ اسلام جیسے افراد ہیں ان سے لو، تب ملے گا۔ مریم کی روح بھی دیکھ رہی تھی، مریم کی روح بھی دیکھ رہی تھی، کہہ رہے یہی شہزادی آئی ہیں تو میری ذات کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ عجب نہیں جناب مریم کی روح نے کہا ہو پروردگار میرے عیسیٰ کو زندہ رکھنا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ زہرا کا بیٹا زندہ رہے گا۔ اب سن لیجیے، اب یہ جملہ دے رہا ہوں، اے میرے پروردگار مریم کے بیٹے کو زندہ رکھنا۔ دعا کر رہی ہے مریم، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ زہرا کا بیٹا زندہ رہے گا۔ یا نبی اللہ میں زہرا کے زمانے میں نہیں ہوں، انہوں نے اتنا بڑا احسان کر دیا کہ اب احسان کا بدلہ کیسے اتاروں، کیسے ان کا شکریہ ادا کروں۔ اللہ کو یہ دعا بہت بھائی اور کہا مریم گھبراؤ نہیں، تمہارا لال بھی زندہ رہے گا، زہرا کا بیٹا بھی زندہ رہے گا، تمہارے بیٹے کو آسمان پر اٹھا کے زندہ رکھوں گا، زہرا کے بیٹے کو زمین پر اتار کے زندہ رکھوں گا۔ پھر تو کیا کرے گی؟ بول۔ مریم آواز دیں گی شہزادی زہرا نے میرے اوپر احسان کیا ہے، لہذا جب ادھر سے میرا عیسیٰ آئے گا اور ادھر سے ابن، کیا کہہ رہا ہوں، ادھر سے ابن زہرا آئے گا اور ابن زہرا احتراماً کہے گا عیسیٰ نماز پڑھائیے، تب میں اپنے عیسیٰ کا بازو پکڑ کے کہوں گی عیسیٰ آگے مت بڑھنا، اس لیے کہ ان کے احسان کی ہم قرضدار ہیں، ان کے احسان کی ہم قرضدار ہیں۔ اے پروردگار جہاں مریم کے لال کے قدم ہوں گے، جہاں زہرا کے لال کے قدم ہوں گے، وہاں مریم کا بیٹا اپنا سر رکھ کے بتائے گا کہ مباہلے کے میدان والا اگر احسان اترے تو کچھ تو اتر جائے، ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ صلوات پڑھ دو بر محمد اور آل محمد پر، معمولی منزل نہیں۔ اور پتہ چلے پوری کائنات کو، پوری کائنات کو پتہ چلے کہ ابن زہرا کی منزل کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے مولا نے فرمایا ہے، پھر یہیں پہ ایک مکمل خاتون کا تذکرہ کر رہا ہوں اس لیے حدیث یاد دلا دوں۔ ماشاء اللہ بہت اچھے نوجوان ہیں۔ ہمارے معصوم نے فرمایا ہے تمام ماؤں کو کہ تم اپنی اولادوں کے سامنے ہماری محبت پیش کرو۔ یہ علامت ہے، یہ اظہار ہو رہا ہے نا محبت کا۔ ہماری محبت پیش کرو، اگر وہ قبول کر لیں تو سمجھو کہ ہاں تمہارے ہیں، اور اگر قبول نہ کرے تو سمجھ جانا کہ امانت میں خیانت ہوئی ہے۔ صلوات پڑھ دو پر محمد اور آل محمد پر۔ یہ حدیث یاد رکھیں، توجہ فرمائی آپ نے۔ ماشاءاللہ یہ غدیری مجمع اور اس بات کی علامت اور اس بات کی نشانی اور گواہی پیش کر رہا ہے کہ ہم یقیناً ان کے چاہنے والے ہیں اور ان کی محبتوں کے ضمن میں۔ تو اے پروردگار ہم احسان فراموش نہیں ہیں، جہاں زہرا کے لال کے قدم ہوں گے وہاں میرے لال کی پیشانی ہوگی۔
ہم احسان کا بدلہ تو دے ہی نہیں سکتے، اتنا بڑا احسان کر دیا زہرا نے، کم سے کم احسان تھوڑا اتر تو جائے، تھوڑا اتر تو جائے۔ ارے بھیا یہ شرافت کا اور انسانیت کا تقاضا ہے کہ مثلا یہ کہ امیر بھائی نے ہم کو 10 روپے دے دیجئے، مصیبت میں مبتلا تھا، 10 روپے مل گئے، توجہ، ہم نے مانگے نہیں تھے پھر بھی مل گئے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ مصیبت میں مبتلا ہے، دے دو 10 روپے، 10 روپے ادھر عنایت فرمائے۔ کبھی ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ یہ مصیبت میں مبتلا ہوں، میں غریب آدمی، میرے پاس 10 روپے نہیں ہے، تو کیا میں 5 روپے بھی نہیں دے سکتا؟ ارے ذرافت اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا ہو، اگر احسان نہ کر سکو تو کم سے کم احسان اتارنے کی کوشش کرو۔ پروردگار دنیا کو پتا چلے گا کہ ابن زہرا کا مرتبہ کیا ہے اور میرے بیٹے کی اہمیت کیا ہے۔ معمولی منزل نہیں ہے، زہرا نے آ کے بچایا، زہرا نے آ کے بچایا۔ اور اب میں آگے بڑھ کے کہوں کہ یہی تو آئے تطہیر میں اللہ پکار پکار کے کہہ رہا کہ بس یہی وہ شخصیتیں ہیں، انما، بس یہی وہ شخصیتیں ہیں کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے اہل بیت کرام۔ انوکھا ترجمہ ہے اس کا، یہ ذہن میں رکھیے، جو ابھی ہمارے نوجوانوں نے نہیں سنا، یعنی بالکل صحیح ترجمہ کر رہا ہوں، جو لوگ عرب بھی رہتے ہوں گے وہ بھی جان جائیں گے کہ ہاں صحیح کر رہا۔ عربی پڑھنے کی کوئی قید نہیں ہے، اگر کوئی عرب بھی رہا ہے 1-2 سال تو وہ بھی جان جائے گا کہ کیسے استعمال یہاں پر اللہ نے کیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، عنکم کی صرف بحث، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت اطہار، آپ کو نہیں، آپ سے، یہ یاد رکھیے گا، آپ کو نہیں، ان سے، کم، تم سے، اے اہل بیت تم سے، تم کو نہیں، تم سے جتنی کثافت ہو سکتی ہیں، جتنے رزق ہو سکتے ہیں ان کو دور رکھے۔ یہ نہیں کہا کہ اہل بیت تم کو دور رکھے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ اہل بیت تم سے دور رکھے۔ ارے آئے تطہیر خود قانون بتا دی، قانون بنا دیا گیا، قیامت تک کے لیے ہم کو پہچاننے میں آسانی ہو گئی کہ اب جو اہل بیت سے دور ہو، چاہے جس زمانے میں دور ہو، یہ سمجھ لینا کہ وہ رزق ہے، اور اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ رزق دور رکھے گا، کثافت دور رکھے گا، نجاست دور رکھے گا، گندگی دور رکھے گا۔ نہیں، ابھی میں اپنی کم علمی کی اور کوتاہ نظری کی بنیاد پر اپنے نوجوانوں کو سمجھا نہیں پایا۔ ارے بھیا اہل بیت دور نہیں رکھے جائیں گے، نجاست دور رکھی جائے گی، توجہ، اہل بیت دور نہیں رکھے جائیں گے، نجاست دور رکھی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے اہل بیت کے قریب وہ طہارت والے، اور جتنے اہل بیت سے دور وہ نجس، ارے وہ آنا بھی چاہیں تو نہیں آ سکتے، ارے وہ آنا بھی چاہیں تو نہیں آ سکتے، اس لیے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ رجس کو دور رکھے۔ ارے ابو جہل دور ہے تو دور رکھا گیا ہے، ابو لہب دور ہے تو دور رکھا گیا ہے، اس کا خانوادہ دور ہے تو دور رکھا گیا ہے، اہل بیت کے قریب نجاست نہیں آ سکتی۔ اچھا یہ پروردگار اہل بیت ہی کو کیوں نہیں دور رکھا؟ آواز قدرت آئے گی کہ اس لیے ان کو دور نہیں رکھا کہ دنیا آ کے فریاد کرے گی، اے پروردگار ہم تو قریب ہو رہے تھے، یہی دور بھاگ رہے تھے۔ ارے دیکھیے اللہ نے کیا اہتمام کیا ہے، ہم تو قریب ہو رہے تھے، یہی دور بھاگ رہے تھے، جب ہم قریب آئے یہی دور بھاگے، جب ہم قریب آئے یہی دور بھاگے۔ خدا نے کہا اہل بیت کو تو ہٹانا ہی نہیں ہے، نجاستوں کو ہٹانا ہے۔ اب نوجوانوں فیصلہ سن لو، جو اہل بیت سے قیامت تک الگ ہو، وہی نجاست ہے، وہی رزق ہے، وہی گندگی ہے۔ شان دیکھو طاہر کا، طاہر بیت کون آئے گا؟ بتائیے پاک کرنے کے لیے کون آئے گا؟ جو خود بیچارہ نجس ہو وہ کسی نجس چیز کو پاک کیسے کرے گا؟ اور اللہ نے بھی کیا سما رکھا ہے، خدا کے قسم قربان جائیے، عجیب منزل ہے، خود لامکان ہے مگر بنا رہا ہے اپنے لیے مکان۔ سوچئے کیا ضرورت ہے
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا، گھر نہیں بنایا گیا بھیا، بیت بنایا گیا ہے۔ اب اگر متوجہ ہوں آپ تو میں جملہ پیش کروں، ورنہ ضائع کرنے کا میں عادی نہیں ہوں، یہ یاد رکھے رہیے گا، سماعتیں اگر ساتھ دیں تو متوجہ ہوئیے۔ منزل سامنے آئی، ہم نے لوگوں کے لیے سب سے پہلا بیت بنایا۔ کہاں بنایا؟ شہر مکہ میں بنایا۔ کاہے کے لیے بنایا؟ ہدی للعالمین۔ یہ بیت وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے۔ میں کہوں کہ یہ منبر ہدایت کرتا ہے، آپ مانیں گے؟ لیکن آپ سمجھیں گے کیا جب میں کہوں کہ یہ منبر ہدایت کرتا ہے؟ یہی نہیں سمجھیں گے کہ کوئی اچھا خطیب ہوگا، کوئی اچھا خطیب ہوگا۔ اللہ بیت کہہ کے بتانا چاہتا ہے یہ چپ چاپ گھر کیا ہدایت کرے گا، اہل بیت ہدایت کرتے ہیں، اہل بیت ہدایت کرتے ہیں، یہ گھر والے ہدایت کرتے ہیں۔ بنا کیسے بیت؟ اللہ کا منشا تھا، بن گیا، اللہ کی مشیت تھی، بن گئی۔ لیکن عربی زبان میں بیت کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ عربی زبان میں بیت اس کو کہتے ہیں جہاں رات گزاری جا سکے۔ شعراء جو پرانے شعراء ہیں، محبوب اور دوست کا کہیں نہیں انہوں نے تذکرہ کیا ہے، تو اگر کسی دوست نے اپنے دوست کے لیے کوئی چادر رات بھر تان دی ہے اور اس میں رات گزار لی ہے تو اس کو بھی بیت کہا۔ توجہ، رات گزاری جا سکے تو وہ ہوگا بیت۔ اے پروردگار، کعبے میں کون رات گزار رہا ہے؟ دیکھیے شرف، دیکھیے مولائی مجمع ہے یہ کہ تو اسے بیت کہہ رہا ہے۔ احسان مانو ابو طالب کا کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو بھیج دیا، پہلی رات گزاری، دوسری رات گزاری، تیسری رات گزاری، اور کہا پروردگار بیت بنانے کا ارادہ رکھنا تیرا کام، بیت بنانا ابو طالب کی زوجہ کا کام ہے۔ صلوات پڑھ دو بر محمد اور آل محمد پر۔ بیت بنایا گیا، بیت بنا دیا گیا۔ آئے کیسے آئیں؟ دیوار شق ہو گئی۔ آپ بھی کہ جب اس اسٹیٹ میں باقاعدہ طور پر زلزلہ آیا تھا تو میں بھی تھا، اور میرے ساتھ حادثہ یہ تھا کہ میں اپنے روم سے نیچے اتر رہا تھا۔ توجہ، نیچے سے نہیں دیکھتے یہاں پدرا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، ممبر سے کہہ رہا ہوں کچھ نہیں آیا میری سمجھ میں کہ ہو کیا رہا۔ پیر آگے بڑھانا چاہتا ہوں تو پیچھے آتا ہے، اٹھ جاتا ہے، کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ 40 سیکنڈ کی کیفیت کیسے بیان کروں؟ توجہ فرمائیے۔ اور پھر اس کے بعد جب اوپر میں نے نگاہ کی تو دونوں دیواریں ٹکرا رہی تھیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ زلزلہ آ گیا۔ مہینوں نہیں برسوں تک لوگ اپنے گھروں میں نہیں جا رہے تھے۔ یہاں میں نے خود اپنی آنکھ سے پورے گجرات بھر دوڑ دوڑ کے دیکھا چاروں طرف۔ توجہ، یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد پر، یہ ذہن میں رکھے رہے۔ تفصیل عرض نہیں کروں گا، مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا کیا تذکرہ ہو، یہ بڑے قوی دل والے مرد بھی گھر میں 15 مہینوں جانے کے لیے تیار نہیں، کب گر جائے، کب دیوار پھٹ جائے۔ اور یہ ابو طالب کی زوجہ آئیں طواف کرنے کے لیے، دیکھا کہ دروازہ بند، طواف کیا اور اس کے بعد دروازے کے پاس نہیں گئی، آئی دیوار کے پاس۔ اے پروردگار مولود کا واسطہ، ارے ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں تو مولود کیا؟ توجہ، ابھی پیدا ہوئے نہیں، کہا تمہاری نظر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم اتنے بڑے مومن ہیں کہ ان کو مولود کہتے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پیدا ہو چکے ہیں۔ کعبے میں پیدا نہیں ہوں گے، کعبے میں ان کا ظہور ہوگا، کعبے میں ان کا ظہور ہوگا، اور اس کی دلیل یہ ہوگی کہ میرا پہلا بھی کعبے سے آئے گا اور میرا آخری بھی کعبے سے آئے گا۔ صلوات پڑھ دو بر محمد اور آل محمد۔ توجہ فرمائی، اب شروع کرنا نہیں کیا بولتی رہے۔ میرا پہلا بھی آیا، ظہور ہو رہا ہے میرے پہلے کا کعبے سے، اور میرے آخری کا کیا ضرورت ہے پروردگار اہتمام کرنے کی؟ کہا تم دنیا میں ہم نے عقل دی ہے تم کو،
तो अपने अच्छे अच्छे वारिस को अच्छी तरह पहचानते हो। यही मेरा वारिस है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जागीर और मेरी जायदाद का यही मालिक है। खड़ा कर देते हो तुम एक अपने बच्चे को, अपने पोते को खड़ा कर देते हो, यही जायदाद का मालिक है। क्या हजरत अबू तालिब अपनी जगह पर अपने बेटे और अपने पोतों को खड़ा नहीं करेंगे? सोचिए, आप इत्मीनान से सोचिए, बताइए। मेरा पहला भी आया, मेरा आखिरी भी आएगा, और ये दोनों आके बताएंगे कि काबा किसी और की जागीर नहीं है, काबा किसी और की जागीर नहीं है। लाख दुनिया खादिमैन हरमैन बन जाए, काबे में दर बनाना नामुमकिन है। सलवात पढ़ दो पर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर लाख। समझो, यहाँ नहीं आ सकता। 3 दिन तक रही, अब जब रही, अरे भैया टाइम ज्यादा हो रहा है। मेरा पहला भी यहीं से आया और मेरा आखिरी भी। काबा किसी और की जागीर नहीं, मेरी जागीर है। मेरा लाल पैदा होके बता रहा है कि पैदा होने की जब बात आती है तो अपनी प्रॉपर्टी में। अरे कोई दूसरा जगह कितना कभी दिल था फातिमा बिनते असद का, लोग कहते हैं शक हुई। अरे ये शक हुई कम है लफ्ज, तवज्जो, शक हुई जी नहीं, मुकम्मल तरीके से दीवार ने रास्ता दे दिया कि इत्मीनान से आइए, इत्मीनान से आइए। अब मैं ये नहीं कहूंगा, उन अफराद से पूछिए जो गए हैं हज करने के लिए, देख के आए हैं। खुदा की कसम आज भी निशान को चांदी और सोने की कीलें ठोक ठोक के बंद किया जा रहा है, मगर बंद नहीं होता। जाके देख के आइए, बंद नहीं होता। चांदी और सोने की कीलें ठोकी जा रही हैं मगर बंद नहीं होता। अगर ईमान ताजा होगा तो आप भी देख पाइएगा, और अगर ईमान मुकम्मल नहीं होगा तो नहीं देख सकते। एक सलवात पढ़ दो पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। जाके देखिए, चली गई, दाखिल हो गई, विलादत हो गई। अब जब विलादत हो गई तो अब लड़का है, लड़का जान रही है मां कि बेटा पैदा हुआ। अरे जो मां पहले से जानती हो वो कैसे नहीं जानेगी? बेटा है, विलादत नहीं याद करनी है। इसलिए कि मैं महफिल पढ़ने का आदी नहीं हूं, मैं मजलिस पढ़ाऊं, ये जहन में रहे। रंग महफिल भी नहीं आने दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन ये जहन में रहे। आंखें खोली नहीं, कौन मां है ये वो मां है कि 1,23,999 अंबिया अपनी नबुवतें और अपनी रसालतें जिसकी आगोश में डाल दें, खातिमुल मुरसलीन की चची हैं। ये क्या कह रहा हूं। और खातिमुल मुरसलीन जब गुजरते हैं तो ये चची एहतराम में खड़ी हो जाती है। लोगों को ये भी खराब लगता है, अरे इतनी बुजुर्ग होके खड़ी हो रही हैं, इतनी बुजुर्ग होके खड़ी हो रही हैं अपने भतीजे के लिए। अरे ये फातिमा बिनते असद खुद बता रही हैं कि ये भतीजा सिर्फ नहीं है, ये भतीजा सिर्फ नहीं है। एक मर्तबा लोगों ने कहा कि जाओ पूछो, जरा पूछो तो ये क्यों खड़ी हो रही हैं नबी की ताजीम में, अपने भतीजे की ताजीम में। इन्होंने कहा कि मैं कभी कभी सोचती हूं कि बैठी रहूं, मगर वो मेरे शिकम में जो बच्चा है ये तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम माँ के पेट से निकले तो जाहिल थे, ये वहां से इल्म लेके आया है, आलिम इल्म लदुन्नी है। ये जानता है कि नबी गुजरते हैं तो क्या किया जाता। कहा अच्छा सही कह रही हो बिनते असद, सही कह रही हो। कहा बिल्कुल सच। कहा ठीक है, मोटी ताजी 8-10 औरतों को मुअय्यन करो। सुन लीजिएगा, माहसल दे रहा हूं तकरीर का, चाहता तो नहीं था लेकिन हमारे नौजवानों ने मजबूर कर दिया कि पढ़ूं। एक मर्तबा पहुंचे पैगंबर, 8-10 मोटी ताजी औरतों ने जनाबे फातिमा बिनते असद का हिसार कर लिया। सब पकड़ पकड़ के बैठ गई पूरी कुव्वत और ताकत से, पूरी कुव्वत और ताकत से। आज हम उठने नहीं देंगे, हम देखते हैं कि तुम अपने से उठती हो या वाकईन वो बच्चा ताकत कर रहा है, वाकईन वो बच्चा ताकत कर रहा है। हम उठने नहीं देंगे आज, हम देखेंगे कि ये बच्चा ताकत कर रहा है या तुम खुद से उठ रही हो।
ارے 10 عورتوں نے آ کے پکڑ کے پوری اپنے طاقت اور اپنے زور سے بیٹھ گئیں 10 عورتیں. پیغمبر گئے, جب پیغمبر گزرے تو 10 عورتیں منہ کے بل گری, فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئیں. جملہ دے رہا ہوں توجہ سنیے, فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئیں, 10 عورتیں منہ کے بل گر گئیں. مولائے کائنات نے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے قانون بنایا, دنیا والوں سنو, جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو 10 عورتیں مقابلہ نہیں کر سکی. جب میں ماں کے پیٹ میں تھا, جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو 10 عورتیں مقابلہ نہیں کر سکیں. جب شیر خدا بن کے آؤں گا تو کوئی ایک عورت کیا مقابل. صلوات پڑھ دو بر محمد و آل محمد. 10 عورتیں مقابلہ نہیں کر سکیں. جو ماں کے پیٹ میں تھا, ماں کے پیٹ میں, تو 10 عورتیں روک نہیں پائیں. ماں کے پیٹ میں تھا تو 10 عورتیں روک نہیں پائیں. تو جب حیدر کرار بن کے آؤں گا, شیر خدا بن کے آؤں گا, صاحب ذوالفقار بن کے آؤں گا, تو کوئی ایک عورت میرا راستہ کیا روکے گی. سوچو, حیدر ہوں حیدر, اس لیے کعبے کی دیوار میں در بنا رہا ہوں, اس لیے کعبے کی دیوار میں در بنا رہا ہوں کہ حیدر ہوں. ہم عام راستوں کے محتاج نہیں ہوتے, جدھر چاہے در بنا دیں. یہی سبب تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ, جنگ خیبر 7 ہجری, جس کے لیے کل اشارہ کیا تھا کہ 40واں نہ جانے کتنوں کا ہو جاتا, اسلام کا نہیں ہوتا. یہ کبھی مت کہیے گا کتنوں کا ہو رہا تھا 40واں. بچایا میرے نبی نے یا علی کہہ کے, اور جب یا علی کہہ کے بچایا, رات گزر رہی تھی, ہو رہی ہے شبیداری, شبیداری ہو رہی ہے, شبیداری. بعض علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ نہ جانے میرے بدن کے کتنے حصے دکھنے لگے, اتنی کوہنیاں ماری گئیں کہ ہم ہیں. ہاں یہ یاد رکھیے, ہم ہیں, ہم ہیں, ہم ہیں. ارے یار خطرہ ہو جائے گا, پتہ نہیں کس کو بلا لیں, پتہ نہیں کس کو بلا لیں, پتہ نہیں کس کو بلا لیں. ہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہے نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ ہے نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ ہے نہیں. اتنے میں اللہ کا حکم ہوا, ناد علی مظہر العجائب, اے میرے حبیب عجائبات کے مظہر کو پکارو, یعنی کہو یا علی. پیغمبر نے آواز دی, ادھر کون ہے؟ سچا پکا صحابی ہے اور سچا پکا غلام اور خادم بھی ہے. کہا مولا یہ آواز آئی, کہا تم نے بھی سنا؟ کہا ہاں. کہا ارے نبی بلا رہے ہیں, کیا ارادہ ہے؟ کہا چلو نماز پڑھ لو چلتے ہیں. کہا مولا کہاں مدینہ, کہاں خیبر؟ میں کہوں میں نادان, نبی بلاتے ہی کائے کے لیے اگر یہ نہ پہنچ پاتے. نبی کا بلانا اس بات کی علامت ہے کہ جو بلاؤں گا فوراً پہنچیں گے. آواز کہتی ٹھیک ہے مولا میں بھی چلوں. کہاں چلو؟ کہا کیسے چلیں؟ کہا میرے گھوڑے کی عیال پکڑ لے, چل. کہا ٹھیک ہے مولا پکڑ لیتا ہوں. کہا گنتی گن. اب پھر اپنے نوجوانوں سے کہہ دوں کہ اسلام میں حساب کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی, اور یہ حساب اور یہ ریاضی اس کا علم بھی ہمارے اماموں سے چلا, معمولی مزے نہیں ہے, لہذا ضرور سیکھیے. اس لیے کہ ہمارے ہاں حساب کی بڑی تاکید ہے, خمس کا مسئلہ ہو چاہے زکوٰۃ کا. دیکھ رہے ہیں آپ, توجہ فرمائی آپ نے, حساب اور لین دین اور قرض کے بارے میں بھی حساب سب سے ضروری شے ہے, لہذا یہ بھی مکمل طریقے سے پڑھیے. منزل آئی, کہا ایسا ہے کہ گنو 10 تک. کہا مولا 10 تک گنوں؟ کہاں گنو 10 تک. اب انہوں نے گننا شروع کیا, 1 2 3. مولا نے کہا ان کو چھوڑو, دیکھو وہ نبی ہیں. نہیں, ارے بھائی کیا کہہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے. عیال تھام لو, عیال تھام لو, ابھی تک یہ گفتگو تھی. مولا تھام لوں؟ کہا ہاں. کہا پہنچ جاؤں گا؟ کہا بالکل پہنچ جاؤ گے. کہا کروں کیا؟ کہا گنو. کتنا گنوں؟ کہا 10 تک. ابھی 3 ہی تک پہنچے تھے,
کہ مولا نے کہا چھوڑو وہ نبی کا خیمہ، توجہ، وہ نبی کا خیمہ۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کا سینہ خوشی میں کشادہ ہو گیا، گلے لگایا، اب میرے والی، اب میرے مددگار، اب میرے ناصر۔ کہا سرکار حکم فرمائیے، سرکار حکم فرمائیے۔ کہا موقع آ رہا ہے، علم لو چلے جاؤ۔ کہا تو کروں کیا؟ یہ مت سمجھیے کہ خیبر بہت جلدی ہو جائے گی، 5 مجلس تو کم سے کم 2 گھنٹے کی میں پڑھوں گا خیبر پر۔ ہم سے بڑے بڑے علماء تو نہ جانے کتنی پڑھ سکتے ہیں۔ خیبر کوئی معمولی جنگ نہیں ہے بھیا، یہودیوں سے جنگ ہو رہی ہے۔ کل بھی وہی سب سے بڑے اسلام کے دشمن تھے، آج بھی وہی سب سے بڑے اسلام کے دشمن، معمولی منزل نہیں ہے، ہمارا ہر نوجوان اچھی طرح جانتا۔ تو خیبر یوں ہی ختم ہو جائے؟ 40 دن تو بڑے بڑے سرداروں نے لگا دیے، ہم کہاں سے 1 گھنٹے میں ختم کر دیں؟ صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد پر۔ ایک سنیے گا،